بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر معذور تھا۔ میں باہر کمانے جاتی تو وہ مجھ پر شک کرتا، مجھے برا بھلا کہتا اور مارتا، پر میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے سب برداشت کرتی۔ پر اچانک کمپنی میں نیا مالک آیا، اسے مجھ سے محبت ہو گئی۔ میں بھی اپنی زندگی سے تھک گئی تھی، اس لیے شوہر سے طلاق مانگی۔ شوہر نہ مانا تو اسے زہر دے دیا اور لوگوں کو کہا کہ شوہر نے خودکشی کر لی اور مظلوم بن گئی۔ عدت پوری کرتے ہی میں نے مالک سے نکاح کر لیا۔ جب مالک مجھے اپنے عالیشان گھر میں لائے، میں دلہن بنی جو ہی کمرے میں گئی مدد کے لیے چیخنے لگی، کیونکہ اندر 21 معذور میں پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر رو رہی تھی۔ میں تو ایک امتحان سے نکل کر جیسے دوسرے امتحان میں آ گئی تھی۔ دونوں بازوؤں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی جب وہ لاٹھی ٹیکتا کھٹ کھٹ کرتا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جو کچھ بھی ہو چکا ہے اسے قبول کر لو، تمہارے اور میرے حق میں یہی بہتر ہے۔ میں نے اسے زہریلی نظروں سے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ صحن میں آ کے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے میرا استقبال کیا تھا اور میری اداس اور بیزار طبیعت پر جیسے خوشگواریت چھانے لگی تھی۔ اب جب دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو میں اپنے حالات پر غور و فکر کرنے لگی اور سوچنے لگی کہ ان حالات سے کیسے نپٹا جائے، اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ اس کا مجھے ایک ہی حل نظر آ رہا تھا اور یہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ میں اس سارے کھیل کو ختم کر سکتی تھی، نہ صرف اس آزمائش سے نکل سکتی تھی بلکہ بہت زیادہ دولت اور جائیداد کو بھی اپنے نام کر سکتی تھی، اور بس اس کے لیے مجھے تھوڑا سا صبر کرنا تھا اور خود کو قابو میں رکھنا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر میں نے خود کو تر و تازہ کیا اور اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ میرا بدلا ہوا موڈ دیکھ کر وہ بھی نہال ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور کہا کہ بھلا جو کچھ بھی ہوا اس میں آپ کا کیا قصور ہے، اور پھر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میں وہاں پر رہنے لگی تھی۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہی 3-4 دن تک میں نے جو رونا دھونا مچایا تھا، جو شور شرابہ کیا تھا، اس کے مقابلے میں اب میری خاموشی سب لوگوں کو مطمئن تو کر رہی تھی مگر ساتھ ہی ان کے دل میں کھٹک بھی رہی تھی، خاص طور پر میرا دیور۔ اس سے جیسے میرا یہ بدلا ہوا روپ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بھی اپنے جذبات چھپانے میں ملکہ حاصل تھا۔ میں یوں ہی ہنستے مسکراتے دن انگلیوں پر گننے لگی، اور پھر ایک دن جب صبح دیور آفس میں جانے لگا تو میں بھی تیار ہو کر اس کے ساتھ نکلنے لگی۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا اور کہنے لگا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، جبکہ میری تیاری سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ آفس میں جا رہی ہوں۔ اب تو اس کے الفاظ اور انداز دیکھ کر میرا دماغ کھول اٹھا تھا۔ اس نے مجھے انتہائی ہتک آمیز انداز میں کہا کہ وہ اس گھر میں مجھے اپنے بھائی کے لیے لایا ہے اور یہ کہ ان کے آفس کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس اور کافی ورکرز ہیں کام کرنے کے لیے، مجھے گھر پہ اور شوہر پہ توجہ دینی چاہیے۔ میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ مجھے اس شخص پر پہلے ہی بہت زیادہ غصہ تھا اور اب اس کے ان الفاظ نے تو جیسے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ یہ بہت بڑا بنگلہ تھا جہاں پر سہولت کی ہر چیز موجود تھی۔ اس گھر میں میرے علاوہ اور کوئی عورت نہیں تھی۔ پورے گھر کے کام ملازموں کے سر پر تھے۔ مجھے ہل کر پانی بھی نہیں پینا پڑتا تھا مگر اس کے باوجود بھی جیسے میرا دم گھٹتا جا رہا تھا۔ اس گھر میں رہنا مجھے بہت مشکل لگتا تھا۔ شاید جو میں سوچ کر آئی تھی سب کچھ میری سوچ کے برعکس ہوا تھا۔ میں جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، میری شادی اس کے بجائے ایک ایسی مصیبت سے ہو گئی تھی جیسی مصیبت سے میں مشکل سے چھٹکارا حاصل کر کے آئی تھی، اور زندگی نے مجھے اسی کے سامنے دوبارہ سے روبرو کر دیا تھا۔ مجھے قسمت کی ستم ظریفی پر رونا آ گیا تھا۔ میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا، بیچارہ میری دلجوئی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا رہتا مگر وہ میرے دل سے اپنے لیے بیزاری اور نفرت ختم نہیں کر سکا۔ اور اب تو میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا اور ڈاکٹر کے پاس جا کر میں نے اپنی مطلوبہ دوا لے لی تھی۔ اب میرا ارادہ اس دوا کو اپنے شوہر کو استعمال کروانے کا تھا تاکہ وہ میرے راستے سے ہٹ سکے۔ اس سے پہلے مجھے اس کی جائیداد کو اپنے نام کروانا تھا، اور میرے دل میں اس کی جتنی بھی بیزارگی ہوتی میں چہرے پر مسکراہٹ اور محبت سجا کر اس کے ساتھ بات کرتی تھی۔ وہ ایک سیدھا سادہ بے ضرر انسان تھا جو میری کسی بھی چال کو سمجھ نہیں سکتا تھا، وہ اسے میری محبت ہی سمجھتا تھا۔ اس دن میں نے اپنا پہلا جال اپنے شوہر پر پھینکا۔
اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے میں رونے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ میں نے بچپن سے ہی محرومیوں کی زندگی گزاری ہے، ہمیشہ تنگ دستی دیکھی ہے۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنے بڑے گھر کی مالکن بن کر رہوں گی، مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ کا مجھ سے دل بھر گیا تو کہیں آپ مجھے چھوڑ نہ دیں۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا، وہ میرے رونے سے گھبرا گیا تھا۔ مگر میں نے یہاں پر بات کو ختم نہیں کیا اور اسے مزید کہنے لگی کہ اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے پاس تو 2 وقت روٹی کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ میری لمبی اور جذباتی تقریر سے متاثر ہو کر وہ کہنے لگا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ اسی جذباتی پن میں ہی اس نے ایک پلاٹ کے کاغذات نکالے اور ان پر دستخط کر کے وہ میرے نام کر دیے۔ میں تو جیسے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ یہ میری پہلی کامیابی تھی۔ میں نے ان کاغذات کو سنبھال کے رکھ لیا۔ اب آہستہ آہستہ اسی طرح سے میں نے اس کی تمام جائیداد ہتھیا لینی تھی اور پھر اس شخص کو راستے سے ہٹا دینا تھا۔ بس اس کے لیے مجھے کچھ وقت مزید صبر اور انتظار کرنا تھا۔ میرا شوہر مجھے روپے پیسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا اور میں دل کھول کر شاپنگ کرتی تھی۔ اس دن شاپنگ کے دوران ہی میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس سے میں اتفاقیہ طور پر ٹکرا گئی تھی اور پھر 2 سے 3 بار اتفاقیہ ملاقات میں ہمارے درمیان شناسائی بڑھنے لگی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میں اپنے شوہر کو راستے سے ہٹا لوں گی تو میں اس انسان کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ میں نے اس کے ساتھ روابط بڑھانے میں بالکل بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ بھلا یہاں پر کون تھا جو مجھے دیکھتا اور مجھے روکتا ٹوکتا؟ مجھے شوہر کی طرف سے بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ گھر پر تھا، اسے بھلا کیا خبر کہ میں کیا کر رہی تھی؟ اب ہمارے درمیان تعلقات بڑھنے لگے تھے اور میں اکثر گھر پر بھی اس کے ساتھ فون پر باتیں کرتی رہتی تھی۔ جب ہمارے درمیان اعتماد اور محبت بڑھا تو میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور اس سے کہا کہ میں جلد ہی اپنے شوہر سے دولت حاصل کر کے اسے راستے سے ہٹا دوں گی اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ یہ سن کر وہ بھی بہت خوش ہوا۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا اور وہ بھی شارٹ کٹ کے ذریعے اونچا ہاتھ مارنے کے خواب دیکھتا تھا۔ اب میرے ذریعے سے اس کا یہ خواب پورا ہو رہا تھا تو اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا۔ ہم دونوں جب بھی ملتے اسی موضوع پر بات کرتے رہتے تھے کہ ہم جلد سے جلد کیسے یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دن میرے دیور نے مجھے دیکھ لیا۔ اس وقت اس نے کچھ بھی نہیں کہا مگر گھر آنے کے بعد اس نے مجھ سے باز پرس کی تو میرا شوہر بھی سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی وہ کون تھا، نہ ہی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ میرے ساتھ اس کی اتفاقیہ ملاقات ہو گئی تھی۔ میرا دیور تو مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتا رہا مگر شوہر کو آنکھیں بند کر کے میری ہر بات پر یقین تھا اور اس نے اس بات کو بھی سرسری سا لیا۔ اس کے مطابق یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد میں محتاط ہو گئی تھی اور محتاط انداز میں اس سے ملنے لگی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، وہ بھی اب بہت کم مجھ سے بات کرتا تھا۔ کبھی میرے میسج کا رپلائی کرتا تو کبھی کتنے دن تک مجھ سے بات ہی نہ کرتا۔ میں اس کے رویے سے کافی پریشان ہو چکی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس سے مل کر جلد ہی اس سے اس کی ناراضگی کا سبب پوچھوں گی۔ مگر ان دنوں میرے شوہر کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی اور اس کے دل میں محبت جگانے کے لیے مجھے منہ دیکھے کی ہی صحیح اس کی تیمارداری کرنی تھی تاکہ وہ میری محبت پر کبھی شک نہ کرے۔ ایک دن میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ خالی پیپرز پر کیوں نہ میں اس کے سگنیچر کروا لوں اور بعد میں جعلی کاغذات بنوا لوں گی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے فوراً اس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا اور ایک دن اپنے شوہر کو نشے کی دوا دے کر اس سے خالی پیپرز پر میں نے سائن کروا کر وہ پیپر سنبھال کر رکھ لیے۔ اب مجھے اپنے شوہر کی ضرورت نہیں تھی۔ اب میں اسے راستے سے ہٹا کر آسانی سے اس کے حصے کی جائیداد اپنے نام کروا سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے اس دوا کی مقدار تھوڑی تھوڑی کر کے اپنے شوہر کو دینی شروع کر دی۔ اس کی طبیعت خراب رہنے لگی، وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کا بھائی چونک گیا اور میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی مجھے گھر پر رہنے کا کہہ کر وہ اسے لے کر ہسپتال چلا گیا اور اس کے تمام ٹیسٹ کروانے لگا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو مجھے مشکوک نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے ایک پل کو اس کی نظروں سے خوف آیا کہ کہیں اسے اس سب کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا راز کھل گیا ہو۔
مگر اپنے شوہر کا نارمل رویہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب میرے دیور نے بتایا کہ اس نے میرے شوہر کے لیے ایک الگ سے ملازمہ کا بندوبست کر لیا ہے جو ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھے گی۔ اب وہ ملازمہ جو بھی کھانا بناتی اپنی نگرانی میں ہی میرے شوہر کو کھلا کر واپس جاتی تھی۔ میں اس سب سے پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے اس کھانے میں وہ دوا ملانے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ اس دن ملازمہ کی طبیعت خراب تھی، وہ چھٹی پر تھی۔ کھانا بنا کر دینے کے بعد وہ چلی گئی تھی۔ آج میرے پاس بھرپور موقع تھا۔ میں نے کچن میں جا کر جیسے ہی اس دوا کو کھانے میں ملانا شروع کیا، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا دیور تھا۔ اب تو میرا خوف سے برا حال ہو چکا تھا۔ میرا راز کھل چکا تھا۔ اب نہ جانے میرا دیور میرے ساتھ کیا کرتا۔ میں نے اسے ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر اس نے میری ایک بھی نہیں سنی اور اسی وقت وہ دوا لے کر ٹیسٹ کروانے کے لیے ہسپتال چلا گیا۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رہ گئی اور پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ میرا تو بنا بنایا کھیل بگڑ گیا تھا۔ اب اگر میرے دیور کو سب کچھ پتہ چل گیا تو وہ نہ جانے کیا کرے گا۔ ایک گناہ جو میں نے پہلے کیا تھا وہ تو چھپ گیا تھا اور اب یہ گناہ جو میں کرنے جا رہی تھی وہ سب کے سامنے آ گیا تھا۔ نہ جانے اب میرا مستقبل کیا ہوتا۔ میں اس دن کو کوسنے لگی جب میں اپنے دیور کی باتوں میں آئی تھی، جب میری زندگی سے تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو گئی تھیں۔ پھر مجھے یہاں سے دور چلے جانا چاہیے تھا اور نئی زندگی شروع کرنی چاہیے تھی۔ کاش کہ میں اس دن اس گھر میں نہ آتی، اپنے دیور کی بات نہ مانتی۔ میں اپنے ماضی کو کوستے کوستے وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میری جب آنکھ کھلی تو اس دنیا میں میرا اپنی بیوہ ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بیوہ ماں محنت مزدوری کرتی، اپنا اور میرا مشکل سے پیٹ پالتی۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ کرائے کا گھر تھا۔ گھر کیا تھا، ایک ٹوٹا پھوٹا سا مکان جس کا ایک ہی کمرہ تھا جو بہت ہی زیادہ خستہ حال تھا اور صحن بھی کچا اور اکھڑا ہوا تھا۔ مجھے شروع سے ہی اپنی یہ زندگی سخت ناپسند تھی۔ بھلا یہ بھی کیا زندگی ہوئی؟ نہ انسان اپنی پسند سے کچھ کھا سکتا ہے، نہ کچھ پہن سکتا ہے، نہ ہی اپنی مرضی کا کوئی کام کر سکتا ہے۔ میری ماں نے جیسے تیسے کر کے مجھے میٹرک تک پڑھایا تھا اور اس کے بعد میری لاکھ خواہش کے باوجود بھی وہ مجھے آگے نہیں پڑھا سکی تھی۔ آج کل مہنگائی کا زور بھی عروج پر تھا، کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ایسے میں اماں میری پڑھائی کا شوق کیسے پورا کر سکتی تھی؟ اب تو اماں بھی بیمار رہنے لگی تھی، اس سے کام نہیں ہوتا تھا۔ محلے کی عورتیں مجھ سے کہتی کہ ماں کی جگہ تم کام پر چلی جاؤ، آخر کب تک تم لوگ اسی طرح سے دوسروں کے آسرے پر رہو گے؟ بات ان کی بھی ٹھیک تھی۔ میری ماں اب بیمار رہنے لگی تھی اور ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں محلے کے لوگ جن کا اپنا شمار غریب لوگوں میں ہی ہوتا تھا وہ ہماری کب تک مدد کر سکتے تھے؟ میرے پاس پیسے ہوتے تبھی ماں کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس کا علاج کروا سکتی تھی۔ پھر میں نے ایک گھر میں کام کرنا شروع کیا تو وہاں پر میں کچھ دن ہی ٹک کر کام کر سکی۔ وہاں کے مالک نے مجھ پر بری نظر رکھنا شروع کر دی تھی اور پھر ایک ایک کر کے میں کتنے ہی گھروں میں کام کے لیے گئی مگر ہر جگہ پر میری خوبصورتی میرے لیے مصیبت بن جاتی تھی۔ انہی دنوں ہمارے محلے میں ایک نیا کرایہ دار آ کر رہنے لگا۔ وہ بہت ہی زیادہ سمارٹ تھا، اسے دیکھتے ہی میں اس پر دل ہار گئی تھی۔ وہ بھی میری من موہنی صورت کا جیسے عاشق ہو گیا تھا۔ اس کا شمار بھی غریب خاندان میں ہی ہوتا تھا اور وہ بھی میری طرح اکیلا تھا۔ محنت مزدوری کر کے ہی اپنا گزارا کر رہا تھا۔ اسے میرے حالات کا پتہ تھا اور میری جو ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں کسی امیر گھر میں شادی کروں، کسی اچھے خاندان میں بیاہی جاؤں، مگر محبت نے مجھے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ امی سے مانگ لیا تھا اور امی تو میری وجہ سے پریشان رہتی ہی تھیں کہ ان کے بعد میرا کیا ہوگا۔ انہوں نے جب میرے چہرے پر خوشی دیکھی تو 100 خدشات کے باوجود بھی انہوں نے اس کے ساتھ میرا رشتہ کر دیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی مگر میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ اس دن جب میں سو کر اٹھی تو میری ماں اٹھ نہ سکی، وہ ابدی نیند سو چکی تھی۔ کتنے دن تک تو میں غم سے نڈھال رہی۔ محلے کی عورتیں میرے ساتھ رہتی، میری دلجوئی کرتی اور جب امی کا 40واں ہو گیا تو سب کا کہنا تھا کہ مجھے اکیلے نہیں رہنا چاہیے اور یوں انہوں نے میرا سادگی سے امجد کے ساتھ نکاح کروا دیا اور میں ایک کرائے کے ٹوٹے پھوٹے مکان سے نکل کر دوسرے گھر میں آ گئی۔ مگر میں خوش تھی کہ یہاں پر اس شخص کا ساتھ تھا جو مجھے دنیا میں سب سے خوبصورت اور پیارا تھا۔
وہ ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کی تعلیم بھی میری طرح واجبی سی تھی، مگر اس کا مالک بہت اچھا تھا جو اپنے تمام ورکرز کا بہت خیال رکھتا تھا۔ یہاں پر آ کر قسمت نے مجھے مات دے دی تھی۔ ہم دونوں کے بہت اونچے خواب تھے۔ ہم دونوں نے ہی مل کر محنت کرنے کا سوچا تھا اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم جلد ہی اپنے لیے ایک اچھی زندگی کا انتخاب کر سکیں، مگر میری یہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی۔ ایک دن سڑک پار کرتے ہوئے امجد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا۔ اس کا مالک اچھا تھا جس نے امجد کا کافی حد تک علاج بھی کروایا اور ہماری کافی مدد بھی کی، مگر آخر کب تک؟ دوسروں کی مدد کے آسرے پر کب تک رہ سکتے تھے؟ میں نے پھر اسی فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا تھا جہاں امجد پہلے کام کرتا تھا۔ میں سارا دن فیکٹری میں کام کرتی اور پھر گھر آنے کے بعد گھر کے کام اور امجد کے ذاتی کام کرتی۔ میں بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی اور اپنی اس زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ امجد مجھے ایک بوجھ لگنے لگا تھا اور میں جلد سے جلد اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھی مجھ سے شرمندہ شرمندہ سا نظریں چرائے رہتا۔ وہ اس سب کا خود کو ذمہ دار سمجھتا تھا۔ اب میں بات بات پر اس سے لڑنے لگی تھی۔ وہ محبت جو ہم دونوں میں تھی وہ اب نہ جانے کہاں سو گئی تھی۔ وہ تو مجھ سے ابھی بھی محبت کرتا تھا، مگر اب ذمہ داریوں کی وجہ سے میرا دل جیسے محبت کے بوجھ سے آزاد ہو چکا تھا۔ امجد کی دوائیں، اس کا علاج معالجہ، یہ سب کچھ میرے ہی ذمے تھا۔ اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اوپر سے نوکری، ان سب چیزوں نے مل کر مجھے گھن چکر بنا کر رکھ دیا تھا۔ میرا دل تو پتھر بن چکا تھا۔ اس لیے میں نے وہ فیصلہ کر لیا جو میں عام حالات میں کبھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے ایک پل کو میرا دل کانپا تھا۔ مجھے وہ تمام دن یاد آئے تھے جو میں نے اس کے ساتھ ہنسی خوشی گزارے تھے، اور اب میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور پھر اس کے کھانے میں زہر ملا کر اس کو دیا اور اس چیز کو اس کی خودکشی کا نام دے دیا۔ سب لوگوں نے ہی میری بات پر یقین کر لیا کیونکہ سب لوگ ہی امجد کی ذہنی حالت سے واقف تھے۔ امجد کتنی ہی بار اپنی زندگی کو ختم کرنے کی بات بھی کر چکا تھا۔ اب تو لوگوں کی میرے ساتھ ہمدردی بڑھنے لگی تھی۔ میں جو پہلے ہی ایک یتیم لڑکی تھی اب بیوہ بھی ہو چکی تھی۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ایسے میں محلے والوں کی ہمدردی میرے لیے بہت بڑی ڈھال ثابت ہوئی۔ جو ہی میری عدت مکمل ہو گئی تو میں نے دوبارہ سے فیکٹری میں جانا شروع کر دیا۔ اس دن میں کام مکمل کر کے گھر جانے لگی تھی جب مجھے مالک نے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے بیٹھنے کو کہا۔ پہلے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر اپنے مدعا پر آئے کہ تم کب تک یوں اکیلے زندگی گزارو گی؟ آخر تمہیں بھی کسی نہ کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے سامنے ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں میری درخواست منظور ہے؟ مجھے ان کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اتنے شاندار اور دولت مند مرد کو بھلا مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ایک پل کو ان کی طرف دیکھا اور سوچنے میں ایک پل کا بھی وقت نہیں لیا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ انہیں بھی جیسے مجھ سے اسی بات کی امید تھی۔ انہوں نے کہا کہ کل سے تم آفس میں نہیں آنا۔ کل میں تمہیں ضرورت کا تمام سامان بھجوا دوں گا اور 2 دن بعد ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اپنی قسمت پر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بھلا میں جو پیدا ہی بدنصیب ہوئی تھی، میری اچھی قسمت کیسے ہو سکتی تھی؟ مگر کہتے ہیں کہ خدا سے کبھی بھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھی اپنے سنہری مستقبل کے لیے خیال بننے لگی اور سادگی سے نکاح کر کے سسرال میں آ گئی۔ اس وقت میں سجی سنوری اپنے کمرے میں شوہر کا انتظار کر رہی تھی جب کھٹ کھٹ کرتی ایک لاٹھی کی آواز میری سماعتوں پر ناگوار بن کر گزری۔ یہ کون تھا جو لاٹھی ٹیک کر چل رہا تھا؟ ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک درمیانی عمر کا مرد تھا، چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت اور آنکھوں میں محبت لیے مجھے ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس وقت یہاں پر اس کی موجودگی اور اس کے دیکھنے سے کوفت ہو رہی تھی، اور میں غصے سے اسے بولی کہ تم کون ہو؟ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ میرا شوہر کہاں ہے؟ اس کی بات نے تو گویا میری سماعتوں پر بم گرایا تھا۔ میرا دل جیسے کسی نے چیر کر رکھ دیا جب اس نے کہا کہ وہی میرا شوہر ہے اور اسی کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے تو مالک نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی کر رہا ہے، تو پھر یہ کون تھا؟ تبھی مالک کمرے میں داخل ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ اس کا بڑا بھائی ہے، ایک حادثے میں یہ معذور ہو گیا تھا اور میری شادی اس نے اپنے اسی بھائی کے ساتھ ہی کروائی ہے۔
جو کچھ بھی ہوا مجھے تمام باتوں کو بھلا کر نئے سرے سے اپنی زندگی کو شروع کر لینا چاہیے، مگر میں اس دھوکے کی وجہ سے بہت بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے تو ایک معذور شوہر سے جان چھڑوا کر آئی تھی اور اب ایک دوسرا معذور شوہر میرے سر پر مسلط ہو گیا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی راستے سے ہٹا کر دولت حاصل کر کے یہاں سے دور چلی جاؤں، مگر یہاں پر میں مات کھا گئی۔ نہ جانے کیسے مجھ سے چوک ہو گئی اور میرے دیور کو مجھ پر شک ہو گیا، اور اب اگر اسے اس دوا کی اصلیت پتہ چل گئی تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ مجھے اپنے شوہر کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ مجھے کمرے میں بلا رہا تھا۔ میں مرے مرے قدموں سے کھانا اٹھا کر اس کے کمرے میں گئی۔ وہ بھی میری حالت کو دیکھ کر چونک گیا اور بار بار مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہہ کر ٹال دیا اور اپنی سوچوں میں ہی گم رہی۔ کافی دیر کے بعد میرے دیور کی گھر پر واپسی ہوئی تھی اور وہ مجھ سے کوئی بھی بات کیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اگلا دن اس نے گھر پر ہی گزارا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے وہ مجھے کیا کہے گا۔ میرا معذور شوہر جسے میں نے ہمیشہ کمتر سمجھا تھا، اب وہ مجھے بہت بڑی ڈھال لگ رہا تھا، اور میں پورا دن اس کے ساتھ ساتھ رہی تاکہ اس کی موجودگی میں میرا دیور مجھ سے کچھ کہہ نہ سکے۔ مگر جب میرا شوہر سو رہا تھا تب دیور نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ اسے میری ساری اصلیت پتہ چل چکی ہے کہ میں اس کے بھائی کو کھانے میں زہر دے رہی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ وہ میرے آنسوؤں سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے تم سے ہمدردی کی تھی، تمہارے اکیلے پن کا احساس کیا تھا، تمہیں عزت دی، اپنے گھر میں جگہ دی، اور تم نے بدلے میں کیا دیا؟ جب میں نے تمہیں اس لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا مجھے وہ لڑکا ٹھیک نہیں لگا تھا اور مجھے اس پر شک ہو گیا تھا۔ وہ تو ایک تھپڑ کی مار بھی نہیں سہ سکا اور اس نے سچ اگل دیا کہ تم اسے پسند کرتی ہو اور اس کے لیے اپنے شوہر کو بھی راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا رہی ہو۔ تبھی میں تم پر نظر رکھنے لگا تھا۔ یہاں کچن میں نے کیمرے نصب کر دیے تھے۔ جب تم وہ دوا خرید کر یہاں پر آئی تھی تو میرے ملازم نے وہ دوا یہاں سے اٹھا کر پھینک دی تھی اور اس کے بجائے ایک اور دوا رکھ دی تھی جس کو تم دودھ میں ملا کر میرے بھائی کو دیتی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مطلب کہ وہ میرے بارے میں پہلے دن سے ہی جانتا تھا، اور تبھی اس نے دوا کو بدل دیا تھا اور مجھ سے کہا کچھ نہیں۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کو زہر دے رہی ہوں، وہ زہر نہیں بلکہ وہ وٹامنز کی دوا تھی۔ میرا دیور کہنے لگا کہ میرا بھائی تم سے بہت محبت کرتا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تمہاری نظر اس کی دولت پر ہے اور تم محض دولت ہتھیانے کے چکر میں ہو۔ میں چاہتا تو اسی دن ہی تمہیں اپنے گھر سے نکال سکتا تھا، اپنے بھائی کو تمہاری اصلیت بتا سکتا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا جب تک وہ سچ اپنے کانوں سے نہ سن لے اور اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ اسے میری بات کا یقین نہیں آئے گا۔ جب میں نے دروازے میں دیکھا تو میرا شوہر کھڑا تھا اور آنکھوں میں بے یقینی لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا راز کھل چکا تھا اور میرے شوہر کو بھی میری اصلیت پتہ چل چکی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ میری اب اس گھر میں بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ میں نے یہ ٹھکانہ بھی اپنے ہاتھ سے خود گنوا دیا تھا۔ لالچ میں آ کر میں نے خود کے ساتھ برا کیا تھا، بلکہ جو کچھ میں نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ کیا تھا اس کی جان لے لی تھی، اس کے بعد تو میرے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی اور اسے یقین دلایا کہ آئندہ میں اس کے ساتھ وفادار بن کر رہوں گی اور کبھی بھی اس کے ساتھ غلط کرنے کے بارے میں نہیں سوچوں گی، مگر اس کا دل تو جیسے پتھر کا بن چکا تھا۔ اس کے دل سے تمام احساس مٹ چکے تھے۔ اس نے مجھے طلاق دے دی اور پھر گھر سے نکال دیا۔ اب میں ماتھے پر طلاق کا داغ سجائے اس گھر سے نکل آئی تھی۔ میرا کوئی بھی نہیں تھا، میں کہاں جاتی؟ پھر روتے دھوتے میں پرانے محلے میں آ گئی تھی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ گھر ابھی خالی تھا جہاں پر میں کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ مالک مکان ترس کھا کر مجھے وہ مکان پھر سے رہنے کے لیے دے گیا تھا۔ اب جب میں اس گھر میں داخل ہوئی تو اس کے در و دیوار سے مجھے اپنے اور شوہر کی ہنسی کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے اس گھر میں کتنے ہی پل خوشیوں کے بھی گزارے تھے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو گنوا دیا، اپنی زندگی کو تباہ کر دیا۔ مجھے اس کی جو بھی سزا ملتی کم تھا۔ مجھے اب ایک اور فیکٹری میں کام مل گیا تھا، اس کی تنخواہ سے میری گزر بسر آسانی سے ہو سکتی تھی۔ میں کچھ رقم پس انداز بھی کر دیا کرتی تھی۔ تب سب محلے والوں نے کہا کہ ساری زندگی تم اکیلے نہیں گزار سکتی، کسی نہ کسی کے ساتھ تو شادی کرنی ہی ہوگی۔ تبھی محلے والوں نے محلے کے ہی ایک شخص کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔
اس کی ایک بیوہ ماں تھی۔ یہ غنیمت تھا کہ ان کا اپنا گھر تھا جو کہ اسی محلے میں ہی تھا۔ میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر نشہ کرتا تھا اور شادی کے بعد اس نے کام کاج کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ سارا دن نشہ کر کے گھر پر پڑا رہتا، مجھ سے پیسے مانگتا اور جب میں اسے پیسے نہ دیتی تو وہ مجھے مارنے لگتا۔ اب صحیح معنوں میں ایک عذاب والی زندگی میں گرفتار ہو چکی تھی اور اپنے گناہوں کو یاد کرتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔